बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम ख़बरें और चंद अहम सवालात। इलेक्शन ऑर्डर हुआ तो फिर बहुत बड़ी लड़ाई होगी। हुकूमत का खौफ अब उनकी ज़ुबान पर आ गया है। अगर आप जीते हैं तो फिर आप ऑर्डर से क्यों डर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ का हुकूमत जाने का इतराफ़, और ये इतराफ़ उन्होंने किन अल्फाज में किया, व्यूअर्स इसकी मुकम्मल कहानी मैं आपके सामने रखूँगा, और वो क्यों गुनाह बेलज़्ज़त की बात कर रहे हैं और किस तरह काजी साहब के जाने पर इन्हें दुख है। व्यूअर्स 25 अक्टूबर के आने से पहले कर लो जो कुछ करना है, क्योंकि ज़ालिमों काजी जा रहा है। व्यूअर्स, काजी जाने के हवाले से इस वक्त क्या इतलात हैं शहर इक़्तिदार में और किस किस्म की ख़बरें गर्दिश कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर हुकूमत और फजलुर रहमान के एक पेज पर होने के बाद शाम को ख़बर आई कि ये पेज फट गया है, हुकूमत से बात नहीं होगी। किसने किस तरह इनकार किया, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। हुकूमत को क्या खौफ है? ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में हुकूमत की क्या हिकमत अमली है आईनी पैकेज को लेकर और क्या खौफ खाया जा रहा है, तमाम सवालों का जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया। ख्वाजा आसिफ जी कहते हैं कि खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑर्डर हो सकता है। जब पहली बार ये बात कही गई तो मुझे इस बात के इशारे मिले कि जनाब, अगर काजी साहब चले गए और जस्टिस मंसूर को कुर्सी पर बैठा दिया गया तो यकीनन पाकिस्तान के इलेक्शन, जिसे फॉर्म 47 की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, हुकूमत के प्यार करने वालों ने इस हुकूमत को कुछ लोगों के हवाले किया तो फिर ऑडिट होगा। पाकिस्तान की अदालतें खुलेंगी, इन अदालतों के अंदर जजेस बैठेंगे, अदालतों में समात होगी और इस पूरे इलेक्शन को जो उसकी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी लकूनास पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ भी प्रोसीजरल गलतियाँ की गई, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा, मेंबरान का जो किरदार रहा, एक पार्टी को बाकी तमाम पार्टीज़ के मुकाबले में ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो इस तनाज़ुर में बड़ा फ़ैसला आ सकता है। फिर ख्वाजा साहब ये भी कहते हैं कि दुआ है कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े और मामलात इंतहाई संगीन हो सकते हैं। यानी उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में एक धमकी भी लगाई। और मामले की संगीनी क्या होगी? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही चाहती है कि आईनी पैकेज लाया जाए और जितने भी बेनिफिशरीज और जितने भी इस खेल के अंदर उनके साथ प्लेयर्स मौजूद हैं, उन्हें इक्वली उनका हिस्सा दिया जाए। और जिस तरह डाका डालने के बाद लूट का माल तकसीम होता है ना, बिल्कुल उसी तरह जो बेनिफिशरीज हैं इस आईनी पैकेज के, उन्हें उनका हिस्सा दिया जाएगा, मराद की शक्ल में, कुर्सी की शक्ल में, एक्सटेंशन की शक्ल में, और फिर कुर्सी पर बैठकर आप जो मर्जी करें। यानी ताकत आपके पास होगी और आप उसे बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो खौफ है जो हुकूमत और उनके प्यार करने वालों के सामने इस वक्त खड़ा है। और इससे पहले वो ये भी कहा करते थे, आपको याद होगा, कि मुल्क में इलेक्शन मनसूख करार देने की बात हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नवंबर में एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी और हुकूमत इसे जितना मर्जी इसका दिफा करे, लेकिन चीफ जस्टिस मंसूर एक ऐसा बेंच बनाएंगे जिसके सामने ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज रखी जाएंगी और वो पूरे इलेक्शन को लपेट देंगे। अब क्या हुकूमत को इशारे मिल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जितने भी सहाफ़ी मुसलसल कवर कर रहे हैं और जो मेरे राब्ते हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो वही बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान है, क्योंकि फ़िलहाल मौलाना नहीं मान रहे और काजी साहब को किसी सूरत भी तौसीह जो है वो नहीं दी जाएगी। फ़ारूक शनाइक ने भी यही कहा, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये वजारत कानून का काम है, हुकूमत का काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा के रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ना उन्हें काउंटर किया गया, फ़ारूक शनाइक को ये कहा गया कि अगर ये नोटिफिकेशन आना है और आइन में, चूँकि वो बार बार ये कह रहे थे कि आइन में कहाँ लिखा है कि आपको नोटिफिकेशन लाजमी करना है, तो फिर उनसे ये सवाल किया गया कि अगर आइन में ये नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 3 माह पहले आपने नोटिफिकेशन कर दिया? तो इसका जवाब फ़ारूक शनाइक के पास जो है वो नहीं था। लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं किया जाता जस्टिस मंसूर का, तो वो ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है। जो इस वक्त पाकिस्तान का आइन है वो इस बात की इजाज़त देता है कि जस्टिस मंसूर क्योंकि सीनियर मोस्ट हैं, इसलिए उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बनाया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? उन्हें मालूम कि आज अगर हमने नोटिफिकेशन कर दिया और कल को हम आईनी पैकेज लेकर आते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक बड़ी रुकावट जो है व्यूअर्स इसके अंदर नज़र आ रही है। अब जब चीफ जस्टिस
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या होगा? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स नजरसानी दरख्वास्त दायर हो जाएगी। नंबर 1, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फिर से आज़ाद जजेस के पास जो चले जाएंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस लगेंगे। धांधली एक बार फिर बेनकाब हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ की चुराई गई सारी जो सीट्स हैं उन्हें वापस देने का इम्कान जो है बढ़ जाएगा। और इलेक्शन में जो बेज़ाब्तियाँ हुई, जिस तरह से लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए, जिस तरह से उम्मीदवारों को अगवा किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ने से रोका गया, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान ले लिया गया, इन सारी चीज़ों का एहतसाब होगा और सारी उंगलियां चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ उठेंगी। व्यूअर्स, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है और इसमें भी जो इलेक्शन कमिश्नर के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ पर भी खौफ है। और ख़ौफ ये है कि अगर आइनी पैकेज नहीं आता और मुझे एक्सटेंशन नहीं दी जाती और एक चीफ जस्टिस ने आ गया तो यकीनन मेरे ख़िलाफ़ यानी मेरी रिमूवल का एक मामला, क्योंकि इन्होंने फरवरी में रिटायर होना है, इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, यानी कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद करके हमें बताया जाए। लेकिन कई माह गुजर चुके हैं। अगस्त में यानी तकरीबन 5 अगस्त को इन्होंने अमल दरामद करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताना था, आपने नहीं बताया, मज़ीद दरख्वास्तें दायर कर दी, तो इस बुनियाद के ऊपर भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और इलेक्शन कमीशन का ये जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। दूसरा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू होती है तो फिर भी हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरह अली अमीन गंडापुर गायब हुए, इससे ताहाल बहुत बड़े सवालात खड़े होते हैं जिनका जवाब अभी नहीं दिया गया। फिर ज़रूफ हसन साहब से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ इशारे दिए और फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी यही बात की है। एक टेलीविज़न टॉक शो के अंदर वो गए और उन्होंने वहाँ पर कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से जिनके राब्ते अली अमीन गंडापुर के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जो हो रहे हैं और वो विकेट के दोनों तरफ खेले जो उन्होंने क्लेम किया, तो इस पर नून लीग जी बहुत खुश है। मैं नून लीग के दोस्तों को कहूँगा कि यार आपके खुश होने की बात नहीं बल्कि परेशान होने की बात है और आपको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हमें फ़ोन करके पूछते रहे जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था, तो यही सूरत हाल इनके साथ भी हो सकती है। रऊफ हसन साहब ने मुसलसल ये कहा कि वक्त आने पर हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको नहीं बता सकते। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान से मुझे बेतहाशा फ़ोन आए, बहुत सारे मैसेजेस आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और सब ये कह रहे थे कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ये काफ़िला अली अमीन गंडापुर लेकर गए, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लेकर गए। जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सर्वाइव कर रही है, हर शख्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो खान साहब की तमाम बहनें हों जिस तरह वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं, या चाहे सड़क पे खड़ा हुआ वो वर्कर हो जो आज भी शेल खा रहा है और उसने आज भी अपने एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं किया। वो अपनी हैसियत में इनफरादी तौर पर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर रहा है। व्यूअर्स, इसकी इन तमाम पैगामात और तमाम जो हमारे पास टेलीफोन कॉल्स आई, जो हमें डिफरेंट मैसेजेस दिए गए, जो कमेंट्स हमने मौसूल हमें हुए, इससे एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ भी हुआ और उनके पास शायद बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं होगा, ये किसी को शर्मिंदा करना मकसद नहीं है बल्कि तस्हीह करना मकसद है। और इस पूरे खेल के अंदर याद रखिएगा जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है आइनी पैकेज और इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली। तो फोकस तमाम दोस्तों का उस पर रहना चाहिए और कोशिश ये करनी है कि आइनी पैकेज और इनको लाने वाले और इस आइनी पैकेज को बनाने वाले, इसके बेनिफिशरीज, इससे पाकिस्तान की आवाम की तवज्जो ना हटे। और ये मेरा पैगाम है उन तमाम दोस्तों के लिए। अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया, खान साहब इसका फ़ैसला करेंगे और खान साहब क्योंकि उन्होंने ख़ुद ऐलान किया कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, तो देखना ये होगा कि इमरान खान जो कैद तन्हाई इस वक्त काट रहे हैं, जिन्हें पार्टी के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, 12-15 दिनों का जो इस पर गैप आ गया, तो क्यों ये किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ताकि अगर मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की खान साहब से और फिर उसके बाद ये स्ट्रेटजी अपनाई गई, तो यकीनन इसके पीछे भी कोई ना कोई हिकमत जो है वो ज़रूर होगी। तो व्यूअर्स, हमें इंतज़ार करना चाहिए खान साहब के पैगाम का और फिर देखा जाएगा कि तहरीक इंसाफ वफ़ादारियाँ
اور ان وفاداریوں کے اندر کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو فالوور ہے، جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے وہ زیادہ اہم ہوگا۔ تو فوکس آئینی پیکج اور اس حکومت کے جانے پر ہوگا، اور وہ تمام لوگ جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور جو بینیفیشریز ہیں ان کو بے نقاب کرنے پہ ہوگا۔ فرض میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ حکومت سے بات نہیں ہوگی۔ آپ نے پچھلے 2 دنوں میں جو ABC انہوں نے بلائی فلسطین کے نام کے اوپر، وہاں پر جو خود کر رہے تھے، یعنی تابڑ توڑ حملے اس جمہوریت پر کر رہے تھے، فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ یہ خبر سامنے آئی ہے، اور حکومت کو جو خوف تھا، اور جو کل سے پچھلے 24 گھنٹوں سے جو خبر ہمارے سامنے تھی کہ جناب یہ تمام ایک پیج پر آ گئے، اور شور مچا ہوا تھا کہ مولانا نے مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور نواز شریف نے مولانا کو منا لیا ہے۔ لیکن مولانا کی جماعت کا موقف اس کے بالکل برعکس اس وقت سامنے آیا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، اور مجھے پہلے بھی اس بات کا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی یہ جملہ ضرور کہیں گے، کیونکہ کامران مرتضیٰ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جو اس وقت جتنے بھی آپ کا مسودہ ہے تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور کسی بھی قسم کی بات چیت اس میں پیش رفت نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ ابھی تک معاملات وہیں کے وہیں ہیں، ہماری طرف سے مشروط حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا، اور یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس کے بعد راشد سمرو صاحب بھی آئے، انہوں نے کیا کہا کہ ایوان صدر میں آئینی ترمیم یا کسی بھی بل پر کوئی بات نہیں ہوئی، نواز شریف نے صرف طبیعت کا پوچھا، آئینی عدالت کے قیام پر طے پا جانے کی خبر درست نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے متعلق آئینی ترمیم کو لے کر میڈیا پر چلنے والی خبریں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے۔ حکومت جلد ترامیم لانا چاہتی ہے، اور اس کے اوپر بلاول نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے چل کر۔ لیکن ویورز، ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ جو انصار عباسی صاحب نے رپورٹ دی کہ نمبرز ہمارے پورے ہو گئے، نمبرز بھائی کیسے پورے ہو گئے جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو سپریم کورٹ کے خلاف جا کر مخصوص نشستیں نہیں دیتا، اور پھر مولانا کی ہاں نہیں ہوتی، تو 2/3 اکثریت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو خبر آئی اور اس کے بعد جو خبر چلائی گئی، دونوں میں تضاد ہے، کیونکہ نہ پہلے ان کے پاس نمبرز پورے تھے، اور نہ آج ان کے پاس نمبرز وہ پورے ہیں۔ اب ویورز، حکومت جلد ترامیم کیوں لانا چاہتی ہے؟ اگر آپ بلاول کی گفتگو سنیں تو انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت چاہے گی کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے۔ اب اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اتفاق رائے کنسنسس پیدا کیا جائے تمام جماعتوں کے اندر ایسی کسی بھی ترمیم کو لانے کے لیے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہے، غور سے سنیے گا، بہت ہی اہم جملہ ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں پہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ بے لذت ہوگا۔ غور کریں ان کے الفاظ کے اوپر کہ اگر ہم ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے بنا دیتے ہیں تو بھائی ہم گناہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ایسا گناہ جس میں لذت نہ ہو تو اس گناہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک گناہ ہے جسے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی، اب اس محاورے کو آپ جیسے مرضی پیش کریں، لیکن وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں۔ پھر دوسری چیز جو بلاول کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ باقی ججز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کلاس کا مانیٹر تو لگانا نہیں ہے۔ ایک چیف جسٹس ہے جب اسے جج بنایا گیا تو پوری دنیا کو پتا تھا نا کہ یہ ایک دن چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، تو اس وقت کسی نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ اور کیا جسٹس منصور کی قابلیت کو پرکھنے کے لیے بلاول کے پاس کوئی ایسی قابلیت ہے کہ وہ کسی کو کنٹرول کریں؟ اور یہ ضرور اس کی ایک ڈیفینیشن، اس کی ایکسپلینیشن آنی چاہیے کہ بلاول وہ جسٹس منصور سے کیا توقعات رکھ رہے ہیں، کہ کیا کنٹرول کرنے سے مقصد کیا ہے؟ کہ حکومت کہے جسٹس منصور کو کہ آپ اپنے ججز کے ساتھ مل کر ایک ایسا بینچ بنائیں جو ہمیں تحفظ دے، جسٹس منصور کہیں یس مائی لارڈ، آپ ایسا سپریم کورٹ پاکستان کا جج چاہتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہے کہ آپ نے ہمارے حق میں اور ہمارے فلاں بندے کے حق میں فیصلہ دینا ہے، اور آئینی ترامیم کو آپ نے اڑا کر نہیں رکھنا، ہم جو کہیں ویسے بولیں گے، ویسے کریں گے۔ آگے سے جسٹس منصور حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں یس مائی لارڈ۔ آپ بلاول کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بلاول نے جو باتیں کہی ہیں آبویسلی ان کی ذہنیت اور جو انہیں ٹاسک دیا گیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ویورز یہ اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور خود ایکسپوز کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے حکومت کیا چاہ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلاول کس مشن کے اوپر ہیں وہ بھی انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ جسٹس منصور آئیں گے تو باقی ججز کو کنٹرول کرنا شاید ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر آپ موجودہ اس وقت جو کمپوزیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی دیکھیں اور اس کی ایک مثال جو آخری فیصلہ تھا اسے بطور نظیر دیکھ لیا جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اکثریتی ہم خیال ججز کی ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ججز، اور اگر یہ فارمولہ ان پر ہم لگائیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تمام لوگوں کو اپنے رنگ میں نہیں جو ہے وہ بدل سکے، اور یہاں پر جو ایکسپلینیشن ہے بلاول کی کہ کنٹرول کرنا، اس سے مراد صرف یہی ہے کہ جس جج کو ہم کہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ دو تو ہمارے کہنے سے پہلے ہی ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے۔ اس حکومت کو یقین ہے کہ وہ آئینی ترامیم پاس کروا لے گی، یہ بھی بلاول جو ہے اس وقت پوسٹ کر رہے ہیں۔ حکومت کی بڑھتی ہوئی بے چینی، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی رکھ دیتا ہوں۔ حکومت کے غیر قانونی کاموں کا تحفظ، اس میں اولین ترجیح ہوگی ایک ایسے آئینی بینچ کو بنانے کی جو صرف ان کی مرضی کے فیصلے دے اور مرضی کا بینچ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر اگر آپ نے پابندی لگوانی ہو تو آپ آئینی عدالت میں جائیں گے اور وہاں پر اپنی مرضی کا انصاف لے سکیں گے، یعنی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک سہولت کاری بینچ ہوگا، ایک سہولت کاری بلڈنگ ہوگی، ایک سہولت کاری ٹولہ ہوگا جو حکومت کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیلی بیسس پر 24/7 فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ الیکشن ٹریبونلز کا معاملہ یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، یعنی اگر کسی الیکشن ٹریبونل کا معاملہ آئینی عدالت کے دائرہ کار میں جو آئے گا پھر وہاں پر فیصلے فارم 47 والے ہوں گے، یعنی فارم 47 کی عدالت فارم 47 کی الیکشن کو تحفظ فراہم کرے گی۔ الیکشن ایکٹ کا تحفظ ہوگا بالکل اسی طرح۔ اگر یہ نئی عدالت بنتی ہے تو آپ درخواست لے کر گئے اور آپ نے کہا کہ ہم اسے چیلنج کر رہے ہیں، کچھ درخواستیں جا بھی چکی ہیں، تو اس کے اوپر کیا فیصلہ ان کے حق میں آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ جو خواجہ آصف نے بات کی ہے نا کہ گناہ بے لذت کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں، انہوں نے نا کیلکولیشن کی، نون لیگ میں میرے جو سورسز ہیں اور میں آپ کو یہ کنفرم ایک خبر بھی دے رہا ہوں، کیلکولیشن کی انہوں نے، جو ٹاپ ججز تھے ان کا پروپورشن دیکھا اور دیکھا کہ اگر انہی میں سے کوئی بینچ بنایا جاتا ہے تو ٹاپ 5 سینئر ججز یہ ہوں گے جو فضل الرحمان صاحب سے بات منسوب کی گئی، تو اس میں ٹاپ پر جسٹس منصور ہیں، جسٹس منیب ہیں، پھر یحییٰ آفریدی ہیں، یہ تمام ججز کس کی طرف ہوں گے؟ اور اگر یہ بینچ بن گیا تو پھر آبویسلی حکومت کا پرپس جو ہے وہ کبھی بھی ایک طرح سے سرو نہیں ہوگا، تو اسی لیے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے۔ میں ویورز آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ حکومت کی اب اسٹریٹجی کیا ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہاؤس دونوں آپ اکٹھے اجلاس اس کا بلاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نمبرز آپ کے دونوں ہاؤسز کے اندر پورے ہیں یا نہیں پورے۔ جو لاسٹ پارلیمان کا قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس میں لوگوں کو کئی گھنٹے روک کر رکھا، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ رات 12 بجے سے پہلے یہ ترمیم جو ہے کروا لیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چل کر گئے، لیکن فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یار ہمارے پاس تو مسودہ ہی نہیں ہے، اور جب تک مسودہ ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم آپ کے کسی بھی جو اقدام ہے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، لہٰذا پہلے مسودہ دکھایا جائے۔ وہ پارلیمان چل کر بھی گئے، وہاں پر کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور پھر واپس آ گئے۔ لیکن ویورز اب انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، کیونکہ سینٹ میں ان کے نمبرز پورے نہیں تھے، فضل الرحمان صاحب ادھر بھی نمبرز پورے نہیں تھے، انہوں نے طریقہ نکالا کہ ہم کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ اور صاحب خبر یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ کا اجلاس اس لیے بلایا کہ پہلے آپ اس ہاؤس سے اسے پاس کروائیں، یعنی 10 اکتوبر کو، اور پھر اس کے بعد آپ کسی دوسرے ہاؤس میں سے لے کر جائیں، یعنی قومی اسمبلی میں آئیں۔ اب خبر یہ بھی ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ 10 اکتوبر کو سینٹ سے ترامیم منظور کرانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور تمام سینیٹرز کو ملک سے باہر جو موجود ہیں انہیں واپس آنے کا کہا گیا ہے۔ اور پھر ویورز یہ بھی خبر بڑی تشویشناک ہے کہ بہت سارے جو لا میکرز ہیں، لیجسلیشن کے اندر ان کا ایک جو کلیدی کردار ہے، ان کے نام آپ نے نو فلائی لسٹ کے اندر ڈال دیے، اور یہ پاکستان چھوڑ نہیں سکتے۔ جو باہر ہیں انہیں واپس آپ نے بلا لیا ہے۔ سینیٹرز کو باقاعدہ طور پہ اگلے 48 گھنٹے پہ رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔
اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو کسی بھی اجتماع یا مظاہرے میں شرکت سے روک دیا ہے اور پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے بیرسٹر گوہر نے ایک سرکولر بھی جاری کیا تھا جس میں وہ یہ کہتے ہیں تاکہ اراکین نے اسمبلی کو اغوا کرنے کے جو واقعات ہیں اس سے بچا جا سکے، ڈرا دھمکا کر ترمیم کے حق میں کسی کا بھی ووٹ جو ہے وہ نہ ڈلوایا جائے، چونکہ 63A کا فیصلہ آ گیا اور اگر کسی کو ڈرا دھمکا کر فیصلہ کروا لیا گیا تو پھر اوبویسلی پوری گیم جو ہے وہ لڑ جائے گی۔ ویورز، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اپنے ملک کو ترقی کرنا اور اس راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کے یہ جو لوگ جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک تو ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور اگر آج آپ نے اپنی جماعت جو تحریک انصاف کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایفیلیشن صرف اس بنیاد پر کی کہ آپ نون لیگ کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہمارے بڑے بھی سپورٹ کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہمارے بزرگوں کو بھٹو بہت پسند تھا اور بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اپنے ملک کے اندر نوکری کے لیے پریشان ہے، آپ کا بچہ جو ہے وہ بہتر مستقبل کے لیے پردیس میں دھکے کھا رہا ہے، تو پھر یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کہ وہ لا میکرز یا ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے اراکین اسمبلی کے اوپر کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ میں کافی دنوں سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں بیرسٹر گوہر اور پارٹی کے باقی لوگوں کو بھی کہ آپ کے جتنے بھی ممبران ہیں آپ انہیں لے جائیں کے پی اور بٹھا لیں وہاں پر، اور ایسا اٹھایا جانا اس اٹھائے جانے سے بہتر ہے جہاں پہ مارا بھی جائے گا، جہاں پر بلیک میل بھی کیا جائے گا۔ یہاں پر تو صرف مہمان نوازی ہے، آپ اپنے ووٹ کی خود حفاظت کریں اور لے جائیں انہیں کے پی اسمبلی میں بٹھائیں، انہیں پشاور میں سیکریٹریٹ میں بٹھائیں، انہیں پشاور کی عوام کا مہمان بنائیں، اور پشاور کے لوگ جو ہیں ان کی بھرپور طریقے سے حفاظت بھی کریں گے۔ تو یہ اسٹریٹجی آپ کی ہونی چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے، لوگوں کی لسٹیں نکالیں، کون کہاں پر موجود ہے، اسے فوری طور پر پشاور جو ہے وہ رپورٹ کرنے کا کہا جائے، اور کے پی آپ کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور یہ اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کو ضرور اپنانی چاہیے۔ ویورز، بیرسٹر گوہر کے ایک دعوے کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں، آئین ترمیم کے لیے حکومت کے اپنے لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس کی دو ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ہے پاکستان مسلم لیگ کاف، جن کے ایک جو پاکستان سنی اتحاد کونسل کے ممبر تھے وہ چلے گئے کاف لیگ کے اندر، یہ کلیم کیا گیا، اب ایک ریفرنس ہے، ایک نمبر تو جی یہ کم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک نون لیگ کے بھی صاحب ہے، ان کا بھی ایک نمبر کم ہو گیا وہاں سے بھی۔ تو پھر کس طرح سے یہ نمبرز پورے ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جن لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لایا گیا تھا ابھی وہ ناراض ہیں، اور 3 MNAs ایسے ہیں جنہیں کہا گیا کہ آپ سوال نہ کریں، مسودہ آپ نے کیوں دیکھنا ہے، آپ کا کام ہے صرف آپ نے ووٹ دینا ہے، تو وہ جا کر انہوں نے اپنے فون بند کر دیے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ووٹ نہیں دیں گے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آئینی ترمیم کے حوالے سے 2 بہت ہی اہم باتیں کہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آئینی ترمیم ہوگی، الیکشن کمیشن ان کو اٹھا کر ہماری مخصوص نشستیں دے دے اور آئینی عدالت اس کی توثیق کر کے مہر لگا دے۔ اگر ایسا ہو تو یہی صورت نظر آتی ہے، اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آئینی پیکیج منظور ہوگا۔ وکلا کی اکثریت ریٹائرڈ افسران، عدلیہ کے حاضر سروس جو افسران ہیں اس آئینی ترمیم کے خلاف ہیں۔ پاکستان بار کونسل میں 2 گروپس اس وقت سامنے ہمارے موجود ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ کون کہاں سے اور کس سے جو ہے وہ ڈائریکشن لیتا ہے۔ تحریک انصاف مولانا ملاقات کے حوالے سے بھی ویورز میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ آج یہ ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور قیادت فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف ان کے درمیان یہ ملاقات ترامیم کا مسودہ شیئر کرنے کے حوالے سے، اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ APC میں مل رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ اپنے وفود کو بھیجنا چاہیے۔ ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں جی ایک درخواست بھی ہے، اور آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست جو اس وقت ایڈوکیٹ سائم چودھری کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور اس میں موقف اپنایا گیا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے متعلق آرٹیکل 179 کو بنیادی آئینی ڈھانچہ قرار دیا جائے، اور قرار دیا جائے کہ حکومت عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور آئینی ترامیم کو بنیادی حقوق، آئین
عدلیہ کی آزادی کے منافی ہونے پر کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایگزیکٹو جو سے متعلق یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وہ درخواست لگاتی یا نہیں لگاتی۔ سر نہیں ہوگا، یہ تو خیر درخواست دائر کرنا ٹکر مارنے کے مترادف ہے، اور قاضی صاحب کبھی بھی یہ درخواستیں ایسی جو ہیں کم از کم اپنے آخری 15-12 دنوں کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ نہیں لگائیں گے۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ قاضی صاحب کے حوالے سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ جس دن ریٹائر ہوئے اور انہیں ایکسٹینشن یا پھر ان کو نئی عدالت کا سربراہ نہیں بنایا جاتا تو پھر وہ فوری طور پہ پاکستان کو خیر بات کہہ دیں گے اور لندن آ جائیں گے۔ چونکہ ویورز اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل لابنگ کر رہی ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی آپ کیا کریں گے، آپ مزید عہدوں پر بٹھا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے، لابنگ بڑی زبردست کی جا رہی ہے۔ آپ نے الیکشن ٹریبونلز کے اندر دیکھ لیا کہ کس طرح ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبونلز کا سربراہ لگایا گیا، اور جو اصلی منصف ہیں، اصلی ججز ہیں، جو اس وقت پاکستان میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دے کر رکھے اس وقت نظر آ رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ جو ہے آپ کے حق میں نہیں دینا، اسی لیے یہ آپ پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ یہ آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔